ریڈیو پاکستان یہ کوئی عام ادارہ نہیں بلکہ قومی ورثے کا حامل ادارہ ہے۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات اسی ادارے کو اور فقط اسی ادارے کو یہ اعزاز ملا کہ قیام پاکستان کا اعلان اس قومی ورثے کے ادارے کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد چاہے 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، سیلاب ہوں، زلزلے ہوں، کوئی بھی ابتلا کا وقت ہو، اس ادارے نے کما حقہ اپنے فرائض سر انجام دیے اور اس کے کارکنوں نے کبھی بھی ادارے کے نام کو نیچے نہیں آنے دیا۔ آج جبکہ ساری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص کرونا جیسی وبا نے، افریط نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو گھر گھر پہنچنے والی آواز ریڈیو پاکستان اور اس کے اسی مائکروفون کی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے اس مائکروفون کی عزت وہ تمام کارکن ہیں جو زیادہ تر جز وقتی ہیں اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس مائکروفون کی عزت اور تکریم قائم رکھتے ہیں۔ آج جبکہ پورا ملک اس افریط کے شکنجے میں ہے، مجھے ذاتی طور پر سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے خواتین و حضرات کے میسج دکھائی دیے اور بہت سو نے نجی طور پر مجھ سے رابطہ کیا کہ ان کے اسٹیشنز پر جو لوگ اسٹوڈیوز میں کام کرتے ہیں، اناؤنسر ہیں، کمپیئر ہیں، پروگرام کرنے والے ہیں اور جز وقتی ہیں، ان کے لیے نہ گلوز ہیں، نہ ماسک ہیں، نہ ہاتھوں سے جراثیم ختم کرنے کا محلول ہے۔ ریڈیو پاکستان کی نئی سربراہ، خاص طور پر ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر پروگرام، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، ڈائریکٹر انجینئرنگ، ڈائریکٹر نیوز، یہ اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے بھی نگہبان ہیں جن کی آواز پاکستان کے گھر گھر میں پہنچتی ہے۔ آج لوگوں کو شعور دینے کے لیے، آگہی دینے کے لیے یہ مائکروفون کی عزت انہی خواتین و حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ میں ریڈیو پاکستان کی سربراہ، نئی ڈائریکٹر جنرل اور باقی تمام ڈائریکٹر صاحبان سے درخواست کروں گا کہ انہیں چاہے اس مقصد کے لیے خصوصی فنڈ ریلیز کروانا پڑے، وہ یہ کام کریں، کیونکہ کام کے لیے اسٹوڈیو میں آنے والے لوگوں کی نگہبانی، ان کی زندگی، ان کی صحت ادارے کی ذمہ داری ہے۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ ادارہ جس قد کاٹ کا اور جس اہمیت کا حامل ادارہ ہے، اس کے سربراہ بھی اپنی سربراہی کا مان رکھیں گے، لاج رکھیں گے اور ان خواتین و حضرات کے لیے ان چیزوں کا بندوبست کریں گے۔